عیب والے جاندار کو غریب آدمی اس کی قربانی کر سکتا ہے، لیکن امیر آدمی جو صاحب نصاب ہو وہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی صاحب نصاب تھا اور اس نے قربانی رکھی، قربانی کا جانور اس نے خریدا، تو جانور خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس جانور کے اندر عیب ہے اور اس سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ جو شریعت مطہرہ نے احکام لاگو کیے ہیں، جن جن شرائط کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی، تو وہ عیب اس کے اندر پڑ گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس جانور کے اندر عیب ہے اور عیب دار جانور سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، امیر آدمی ہے، اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ ہے، تو اس امیر آدمی کے لیے، صاحب نصاب آدمی کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، ویسے اس نے قربانی رکھ لی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی رکھ لی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی رکھ لی، ویسے خوشی خوشی میں وہ محنت مزدوری کر کے اس نے قربانی رکھ لی ہے، لیکن آدمی وہ غریب تھا، مزدور تھا، تو اب اس کو بعد کے اندر پتہ چلا کہ اس جانور کے اندر عیب ہے، تو غریب آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ اس عیب دار جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ جانور دوسرا نہ خریدے، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں، غریب آدمی ہے، ویسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنی خوشی میں آ کر اس نے جانور خریدا، میں اس کی قربانی کروں گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ جانور عیب دار ہے، تو یہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کو دوسرے جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس جانور عیب دار کی قربانی کر لے تو اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ انشاءاللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو اسے بعد میں پتہ چلا جانور خریدنے کے کہ اس کے اندر عیب نکل آیا ہے، تو وہ صاحب نصاب آدمی جو ہے وہ دوسرا جانور خریدے گا اور اس دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔